سے اللہ تعالیٰ اتنا رحمان ہے کہ ہمارا علم تھوڑا ہے اور اس کی رحمت بے پایاں ہے۔ ہم اپنے علم سے، عقل سے اللہ کی رحمتوں کا اندازہ کما حق کو نہیں کر سکتے۔ ہر رات کے آخری حصے میں اللہ تعالیٰ صدا دیتا ہے، آسمان دنیا پہ اپنی شان کے مطابق نزول اجلال فرماتا ہے اور صدائے رحمت بلند کرتا ہے کوئی مانگنے والا کہ میں اسے عطا کروں۔ پچھلی راتیں رحمت رب دی کرے بلند آوازہ، بخشش منگن والیاں کارن کھلا اے دروازہ۔ پچھلی راتیں رحمت رب دی، ہر رات کے آخری حصے میں، یہ حدیث پاک ہے جس کا ترجمہ میں آپ کو سنا رہا ہوں، ہر رات کے آخری حصے میں اللہ تعالیٰ پکارتا ہے، صدائے رحمت دیتا ہے کوئی بخشش مانگنے والا کہ اسے بخش دیا جائے، ہے کوئی سوال کرنے والا کہ اسے عطا کیا جائے، ہے کوئی دعا مانگنے والا کہ اس کی دعا کو قبول کیا جائے۔ اللہ پکارتا ہے، صدائے رحمت دیتا ہے، گناہگار سوئے ہوئے ہیں، غافل سوئے ہوئے ہیں، لیکن کیا اللہ تعالیٰ کی یہ صدائے رحمت خالی جاتی ہے؟ نہیں۔ نیک لوگ اٹھتے ہیں، تہجد گزار اٹھتے ہیں، اللہ کی بارگاہ میں سر بسجود ہوتے ہیں، اپنی جھولیاں رحمت سے بھر لیتے ہیں۔ لیکن کون اٹھتے ہیں اس وقت؟ جو بڑے نیک ہیں، تہجد گزار ہیں، گناہگار تو سوئے ہوئے ہیں۔ یا اللہ تو رات کے آخری حصے میں صدائے رحمت دیتا ہے، گناہگار اس وقت غفلت میں سوئے ہوئے ہیں، یہ اٹھ نہیں سکتے۔ اب چاہیے تو یہ نا کہ پیاسا پانی کے پاس جائے، چاہیے تو یہ، لیکن اس کی رحمت دیکھیں۔ اس نے کہا رات کے آخری حصے میں گناہگار نہیں اٹھ سکتے تو چلو میں ایک رات ایسی رکھ دیتا ہوں، ادھر سورج ڈوبے گا، ادھر میں رحمت کی صدا بلند کروں گا۔ سرے شام ہی یہ صدا آئے گی، حل من داعی یستجاب لہ، حل من مستغفر یستغفر لہ۔ شعبان المعظم کی 15ویں رات، ادھر سورج ڈوبا، ادھر مغرب کی نماز کا وقت ہوا، ادھر سرے شام سورج ڈوبنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے صدائے رحمت بلند کی، ہے کوئی مانگنے والا کہ اس کی جھولی کو بھر دیا جائے۔ باقی سارا سال رات کے آخری حصے میں یہ صدا بلند ہوتی ہے، شعبان کی 15ویں رات ساری رات یہ صدا آ رہی ہے، ساری رات یہ رحمت کے دروازے کھلے ہوئے ہیں، ہے کوئی مانگنے والا کہ اسے عطا کیا جائے، ہے کوئی بخشش مانگنے والا کہ اس کے گناہوں کو بخش دیا جائے۔ یہ رات خاص طور پہ ہے ہی گناہگاروں کے لیے۔ ایسے تو رحمت سب کو ہی عطا کی جائے گی، نیکوں کو بھی گناہگاروں کو بھی، لیکن بطور خاص یہ رات ہے ہی گناہگاروں کے لیے۔ اب بھی اگر گناہگار نہ مانگے تو ناقدری کی انتہا ہے۔ اللہ نے تو اتنا فضل کیا کہ رات کے آخری حصے کے بجائے مغرب کے وقت ہی صدائے رحمت بلند کی۔ ساری رات پھر صدائے رحمت بلند ہوتی رہی اور گناہگار متوجہ نہ ہوا۔ کہیں ایسا تو نہیں کہ اس کے دل پہ مہر لگ چکی۔ میرے آقا کریم نے ارشاد فرمایا، رجب اور رمضان کے درمیان ایک مہینہ ہے، لوگ اس کی عظمت سے غافل ہیں، یعنی شعبان المعظم۔ میرے آقا کریم اس مہینے میں کثرت سے روزے رکھتے تھے، اور آپ نے فرمایا میں یہ چاہتا ہوں کہ میرے اعمال جب رب کی بارگاہ میں پیش ہوں تو ان میں روزے لکھے ہوئے ہوں۔ 15 شعبان المعظم کو پچھلے سال کے اعمال رب کی بارگاہ میں پیش ہوتی ہیں۔ بندے نے عمل نہیں کیا، رب پہلے ہی جانتا ہے کہ یہ کیا عمل کرے گا۔ بندے نے عمل کیا، رب اس وقت بھی دیکھ رہا ہے کہ یہ کیا عمل کر رہا ہے۔ عمل سے پہلے بھی علم ہے، عمل کے وقت بھی رب دیکھ رہا ہے۔
پھر فرشتے لکھتے ہیں، اور وہ جمعرات کو، سوموار کو رب کی بارگاہ میں عمل پیش کرتے ہیں۔ اس بات کا اظہار ہے کہ وہ دربار ایسا ہے جس میں بندوں کے اعمال پیش کیے جاتے ہیں۔ کتنے لوگ ایسے ہیں کہ ان کی نیکیاں رب قبول فرماتا ہے، گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ کتنے لوگ ایسے ہیں نیکیاں پیش ہوتی ہیں، قبول نہیں ہوتی، گناہ معاف نہیں ہوتے۔ یہ جو پیش کیا جاتا ہے نا رب کی بارگاہ میں دوبارہ اعمال کو، حالانکہ جب بندہ عمل کر رہا ہے رب اس وقت بھی دیکھ رہے، فرشتے دوبارہ پیش کرتے ہیں اس دربار میں اعمال کو، تو اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے نظر فرماتا ہے، گناہوں پر گناہ مٹ گئے، نیکیوں پر نظر رحمت فرماتا ہے، نیکیاں قبول ہو گئی۔ یہ پیش کرنے کا مقصد، اور سال بھر کے اعمال، پچھلے سارے سال میں جو نیکیاں کی، جو گناہ کیے، شعبان المعظم کی 15ویں رات رب کی بارگاہ میں وہ اعمال پیش کیے جاتے ہیں۔ اگر بندہ اس رات سے پہلے سچی توبہ کر لے تو توبہ کی برکت یہ ہے کہ آدمی اس طرح ہو جاتا ہے جس طرح آج ہی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا ہے۔ توبہ کی برکت سے اللہ پچھلے سارے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ اس لیے میں نے آج خطبہ میں وہ آیت پڑھی جس میں ہے کہ اللہ توبہ کرنے والوں سے محبت فرماتا ہے۔ ابھی ہمارے پاس وقت ہے، سوموار کی رات جو آ رہی ہے، سوموار اور منگل کی درمیانی رات، 29 مارچ کی رات، اس دفعہ یہ شعبان کی 15ویں رات، ہمارے پچھلے سال کے اعمال رب کی بارگاہ میں پیش ہوں گے۔ ہم نے گناہ بھی کیے، غفلت میں بھی مبتلا رہے، کیا آپ چاہتے ہیں کہ وہ گناہ اسی طرح رب کی بارگاہ میں پیش ہوں؟ نہیں۔ تو آئیں آج توبہ کر لیں۔ توبہ کی شان یہ ہے کہ جو سچی توبہ کرے اللہ گناہوں کو مٹا دیتا ہے، اور اس کریم کا کرم دیکھیں، صرف گناہوں کو معاف ہی نہیں کرتا، گناہوں کی جگہ نیکیاں لکھ دیتا ہے۔ کیے تھے ہم نے گناہ، 15 شعبان کو رب کی بارگاہ میں نامہ اعمال پیش ہو، فلاں بندے نے یہ کیا ہے، اس میں نیکیاں لکھی ہوئی ہوں۔ یہ واقعہ کیسے ہو گیا کہ گناہوں کی جگہ نیکیاں لکھ دی گئیں؟ یہ واقعہ اس بندے کی سچی توبہ کی وجہ سے ہوا ہے۔ رب اتنا کریم ہے کہ اگر کوئی سچی توبہ کر لے وہ گناہوں کی جگہ نیکیاں لکھ دیتا ہے۔ تو اس سے پہلے کہ ہمارے اعمال پیش ہوں، ہمیں چاہیے کہ ہم توبہ کر لیں۔ بعض لوگ ان دنوں میں ماڈرن توبہ کرتے ہیں، وہ فیس بک پہ لکھ دیتے ہیں، ایک دوسرے کو میسج کر دیتے ہیں، کوئی غلطی ہو گئی ہو تو معاف کر دینا۔ وہ حلق سے اوپر توبہ انگلیوں سے لکھ کے کر لیتے ہیں۔ توبہ کا مقام دل ہے۔ توبہ کا مقام کیا ہے؟ جس طرح دیکھنا آنکھوں کا کام ہے، پکڑنا ہاتھوں کا کام ہے، بولنا زبان کا کام ہے، اسی طرح توبہ کرنا یہ دل کا کام ہے۔ دل کو ندامت ہو کہ مجھ سے غلطی ہوئی ہے، مجھے ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا، میں نے غلطی کی ہے، اعتراف۔ اس کے بعد دل میں یہ خواہش ہو، یا اللہ معاف کر دے، تیرا بندہ، تیرا رزق کھایا، تو نے زندگی دی، تیری دی ہوئی زمین پہ چل رہا ہوں، تیرے سورج کی روشنی استعمال کر رہا ہوں، تیری دی ہوئی ہوا میں سانس لے رہا ہوں، تیری نعمتیں استعمال کر کے تیری دی ہوئی طاقت کو تیرے حکم توڑنے میں لگایا، مجھے معاف کر دے۔ سب سے پہلے اعتراف کہ میں نے غلطی کی، اس کے بعد معافی کی طلب کہ معاف کر دے، اور اس کے بعد تیسری چیز، آئندہ میں یہ غلطی نہیں کروں گا۔ آئندہ کے لیے عزم، جس میں یہ 3 چیزیں آ گئیں، اللہ اس کے پچھلے سارے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ وہ بندہ اس طرح ہو جاتا ہے جس طرح آج ہی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا ہے۔ اس سے پہلے کہ شب برات آئے رسمی توبہ نہ کرے، ماڈرن توبہ نہیں کہ توبہ زبان